بھائی 7 دن تک جبرائیل کو حکم ملا ہے کہ آسمان سے 70,000 فرشتوں کو لے کے پیغمبر کے پاس جاؤ اور حسین کی مبارکباد دو، مگر ہر دفعہ الگ الگ۔ 70,000 فرشتے آج کے الگ ہیں، کل الگ ہے، پر فرشتوں کے اوپر بھی، وہاں آسمان کے اوپر بھی جو ہے وہ خوشی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ جائے اور جا کے رسول کو مبارکباد بھی دے، حسین کی زیارت بھی کرے۔ چنانچہ جبرائیل کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہر مرتبہ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ، 7 دن تک متواتر۔ اور اس دوران 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب جبرائیل آ رہے تھے تو راستے میں مختلف علاقوں میں جبرائیل کو 3 ایسے فرشتے ملے جن پر اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب تو نہیں کہوں گا، سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، تنبیہ۔ 3 فرشتے، فطرس، دردائیل، سلسائیل۔ پہلے دن جبرائیل آ رہے ہیں، راستے میں فطرس ملے، ایک جزیرے میں پڑے ہیں۔ فرشتوں پر جب اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے تو ان کے پروں کو توڑ دیا جاتا یا چھین لیا جاتا۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، پڑا ہوا ہے زمین پر۔ فطرس ہر ایک کو معلوم۔ اگلے دن جب جبرائیل آ رہے تھے، فرشتے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، کہاں خوشی کے عالم میں جا رہے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات جلوس میں نعرے لگاتے ہیں، فرشتے آسمان سے نعرے لگاتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ دردائیل نے کہا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو روایت معلوم ہے، میں جملے نہیں دہرا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں وہاں، وہ آخری نبی کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا۔ تیسرے دن آئے تو سلسائیل ملے، 3 فرشتے، تینوں پہ عذاب آیا ہوا۔ یہ لفظ عذاب فرشتوں کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے یہ لفظ کو برداشت کر لیجیے۔ تینوں کے بالوں پر، یعنی جو پر تھے نا، وہ اللہ چھین چکا، زمین پہ پڑے ہوئے۔ اور تینوں کو جبرائیل نے وہ پیغام دیا جو آپ فطرس کے حوالے سے سن سکیں۔ اب ہوا کیا کہ پہلے دن فطرس نے کہا مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ چنانچہ فطرس کو جبرائیل لے کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ یہ بھی مبارکباد دینے آنا چاہتا۔ اور فطرس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کے صدقے میں میری یہ غلطی اللہ سے معاف کرا دی۔ پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل اس کو حسین کے جسم سے مس کرو۔ آپ نے سنا۔ دوسرے دن کیا ہوا کہ دردائیل آیا، اس نے بھی دیکھا جبرائیل اتر رہے ہیں، جزیرے میں پڑا تھا، مجھے لے جاؤ، لے گئے۔ یا رسول اللہ آج یہ فرشتہ جو ہے وہ یہ درخواست لے کے آیا۔ رسول نے کہا اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ گہوارے سے مس کی، فوراً اس کے اوپر وغیرہ آ گئے۔ تیسرے دن سلسائیل، یہ 3 الگ الگ فرشتے ہیں، 3 الگ الگ واقعات۔ وہ آ رہا، اس نے دیکھا جبرائیل آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر عذاب خدا کچھ زیادہ ہی آیا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو کہا کہ جبرائیل ذرا سا بھی کوئی مجھے ٹچ کرتا ہے تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، تم جا کے خالی میری درخواست پہنچا دو۔ تیسرے دن جبرائیل پھر گئے، کہا یا رسول اللہ، اور راستے میں سلسائی ملا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ پیغمبر نے حسین کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، کہا خدا بندہ اس حسین کا واسطہ اس پر سے اپنے عذاب کو برطرف کر لے، اور معلوم ہوا عذاب برطرف ہوا اور سلسائل اڑتا ہوا یہاں پہ آ گیا۔ اب یہ 3 الگ الگ واقعات، تینوں کے اندر آقا حسین کی ولادت کے پہلے 3 دن تک اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہے۔ آپ بھی اس کو دعا کا بہترین موقع سمجھیے، مگر ایک پیغام بھی ملا، اور پیغام یہ ملا کہ دشمنان اہل بیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایسا جواب دو کہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ جیسے اس وقت وہابی ایک طرز فکر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ سے دعا مانگنا صحیح، مگر جب تک وہ زندہ تھے۔ اب تو مر گئے ہیں نا، تو مرے ہوئے سے نہیں، وہ قرآن سورہ نساء میں کہا ٹھیک کہا، جب زندہ ہو، مرے ہوئے سے نہیں۔ تو اب یہ جو تم زری کو جا کے چومتے ہو نا، یہ تو مرا ہوا رسول ہے، اس میں اور ہندوؤں کے بتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں جملہ سنتے ہیں نا، کیا فرق ہے بھائی؟ اتنا فرق ہے کہ ہندوؤں کے بت جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا رسول لیٹا ہوا ہے۔ ایک کھڑا بت ہے، ایک لیٹا بت ہے، بہت مشہور جملہ۔ اور اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ جو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے، ہر ایک گنبد میں ایک روشن دان بنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کے بعد جب مدینے میں بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول نہیں ہے، تو بارش رک گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پیغمبر کی قبر کی بڑی برکت ہے، یہاں سے ذرا سا چھت کو ہٹا دو، کھلے آسمان کے نیچے اگر یہ قبر آ جائے گی تو رحمت نازل ہوگی۔ تو تیسرا گروہ وہابیوں کا یہ کہتا کہ جی قبر کی بھی برکت ہے، لیکن قبر کی حد تک، آپ کراچی میں یا میلبرن میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اب یہاں تینوں کے جواب آ گئے۔
کہا پطرس کو کہا گیا کہ جسم کو مس کرو تاکہ پتہ چلے حسین کے جسم سے مس ہونا دعائیں قبول کراتا ہے. دوسرے سے کہا گیا کہ گہوارے سے مس کرو تاکہ پتہ چلے کہ زری سے، علم سے، تابوت سے مس ہونا وہ دعاؤں کو قبول کراتا ہے. تیسرے کے بارے میں کہا گیا وہ سینکڑوں میل دور ہے، یہیں کھڑے کھڑے حسین کا واسطہ دو تو اس کی حاجت پوری ہوگی اور دور ہو جائے گا. یعنی حسین کے قریب جاؤ تب بھی تمہاری حاجت پوری، حسین کی زری تھامو تب بھی تمہاری حاجت پوری، حسین کا نام لے کے میلبرن میں دعا مانگو تب بھی تمہاری حاجت پوری. اور آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنی بڑی بات آپ کو کہہ گیا. اگر خالی گہوارے سے مس کرا دیتے تب بھی بات نہیں بنتی. معلوم ہے کیا کہتے دشمنان اہل بیت؟ جو خیبر کے لیے کہا، آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے سنا. خیبر کے لیے کہا، کیا کہا گیا کہ علی علم لے کے گئے اور انہوں نے خیبر فتح کی، تو وہ علی کا کمال نہیں ہے، علم کا کمال ہے. اچھا علم کا کیا کمال؟ کہا وہ علم بناتا حضرت عائشہ کی اوڑھنی یا چادر سے. تو علی کا کمال نہیں تھا، وہ چادر کا کمال تھا کہ چونکہ وہ چادر لے کے علی گئے تھے اس لیے وہ جیت گئے. یہاں بھی کہہ دیتے حسین کا کمال نہیں ہے، گہوارے کا کمال تھا. فلاں صحابی نے درخت بویا تھا نا تو ان کے ہاتھوں کی برکت سے وہ درخت کی لکڑی اتنی برکت ہو گئی، اصل کمال ان کا ہے. پیغمبر نے کہا ہر طرف سے راستہ بند کروں گا، کہیں سے کہنے کو کچھ نہ ہو.